بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو وہاں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا ذرا قطار رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، یہ میری زوجہ کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہو تو میں اللہ عز و جل کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں۔ اس نے بے قرار ہو کر کہا، ہاں ایسا ضرور کر دیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر با آواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بجھ گئی، عذاب الہی اس سے دور ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا۔ کچھ دیر بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی اس کے قریب ہی بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے پسند آ گئی۔ عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس مرد کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس بے وفا عورت نے فوراً کہا، ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، تم بے جا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ روتا ہوا محل سے واپس آ گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کی، اے روح اللہ علیہ السلام، میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے۔ شہزادہ اسے اپنی لونڈی بناتا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تمہاری بیوی نہیں، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں میں وہ نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز ہمیں واپس کر دے۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو ایسی عورت دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کیا اور کفر کی حالت میں مری تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن و حضرت حسین ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے منت مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائے تو شکرانے کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہزادوں کو صحت ہو گئی۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے، لہذا فاقہ پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی کرام اللہ وجہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا۔ اس کو کہا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے ان کا ایک کٹھا 3 صاع جو کی اجرت طے کر کے انہیں دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس میں سے 1/3 کاٹا اور 1 صاع اجرت کے لے کر ان کو پیسہ اور 5 روٹیاں اس کے تیار کی، ایک اپنی، ایک حضرت علی کی، 2 دونوں صاحبزادہ کی اور ایک باندھی کی جس کا نام فاضہ تھا۔
روزہ میں دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد جب حضرت علی کرام اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازہ سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجیے، لہٰذا وہ سب روٹیاں اس کو دے دی گئی اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے اور اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن بھی حضرت فاطمہ نے دوسری تہائی اون کی کاتی اور ایک سا جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا اور روٹیاں پکائیں، اور جو حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تہائی اور فقیر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس کے حوالے کر دی اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اگلے دن صبح کو حضرت فاطمہ نے اون کا باقی حصہ کاتا اور ایک سا جو کا رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائیں اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس قیدی کو دے دی اور خود فاقہ سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو تھا نہیں لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی کرام اللہ وجہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعیف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف اور تنگی دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھی اور پیٹ کمر سے لگ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سینے سے لگایا اور حق تعالی شانہ سے فریاد کی کہ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ الدار کی آیات اور باوجود یہ کہ انہیں خود بعام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیر اور یتیموں اور قیدیوں کے کھلاتے ہیں، لے کر آئے اور اس پروانہ خوشنودی کے مبارکباد دی۔